گھر کی چھت پر لاکھوں روپے کے لو برڈز پال کر ماہانہ لاکھوں کمانے والے یہ ہیں حافظ علی رضا۔ پرندوں کا کاروبار کیسے کیا جا سکتا اور اس میں کتنا منافع ہے، یہ سب جانتے اس ویڈیو میں۔ آپ سب مجھے یہ بتائیں سب سے پہلے کہ لو برڈز پالنے کا شوق کیسے پیدا ہو گیا؟ میں نے بچپن سے ہی جو ہے برڈز پالے ہوئے تھے اور مختلف طرح کے برڈز رکھے ہوئے تھے۔ لاک ڈاؤن میں تھوڑی طبیعت تھوڑی ناساز ہو گئی تھی اور زیادہ ٹائم سوشل میڈیا پہ گزر رہا تھا، تو وہاں یوں کہ مجھے پتہ چلا تھا کہ یہ جو طوطے ہیں ان میں بھی لوگ پیسہ کما رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، اس کا بزنس کر رہے ہیں اور یہ ایک بڑا بزنس بن چکا ہے۔ تو میرے ذہن میں بھی خیال آیا، میں نے کہا طوطے تو میرے پاس ہے ہی ہیں، تو مجھے پالنے بھی آتے ہیں، شوق بھی ہے، کیوں نہ اس کو بزنس کی طرف لے جایا جائے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے پاس ٹوٹل اس وقت کتنے لو برڈز ہیں اور کس کس اقسام کے ہیں؟ میرے پاس تقریباً اس وقت 25 جوڑے ہیں اور ان کی جو اماؤنٹ ہے وہ تقریباً 35 سے 40 لاکھ بنتی ہے، اور میں نے ایک جوڑے سے یہ کام شروع کیا تھا۔ اچھا سب سے پہلے آپ نے ایک لو برڈ کا جوڑا پرچیز کیا، کتنے کا لیا وہ میرا 1 لاکھ روپے کا جوڑا تھا اور پنجرا اور باقی ساری چیزیں ڈال کے 1.25 کی انویسٹمنٹ بنی تھی اور اس سے ہی میں نے یہ سارا سیٹ اپ کھڑا کیا۔ تو یہ آگے ساری اسی کی بریڈ ہے یا بعد میں یہ پھر خریدتے رہے ہیں؟ یہ اسی کی بریڈ آئی، اس کو سیل کیا، اس میں سے جو پیسے آئے اس کو دوبارہ انویسٹ کیا ہے، اور اس کی کئی اقسام ہیں اور ساری اقسام کو میں نے اکٹھا کرنے کی کوشش کی ہے اور جس سے میں نے اپنے ایک پورا سیٹ اپ بنا لیا۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ لو برڈز میں بہت سی اقسام ہیں، آپ کے پاس کون کون سی اقسام موجود ہیں؟ میرے پاس بلیک ہی میں ساری اقسام موجود ہیں، ریڈ ہی میں ابھی اقسام اکٹھا کرنا باقی ہیں، لیکن بلیک ہی میں تقریباً ساری اقسام موجود ہیں میرے پاس۔ اور مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے پاس سب سے زیادہ مہنگا جو پیئر ہے وہ کتنے کا ہے؟ میرے پاس سب سے زیادہ مہنگا 5 لاکھ روپے کا پیئر ہے۔ اچھا اور اس کے بعد اس سے نیچے آتے جائیں گے، جتنا نیچے آتے جائیں گے اس حساب سے قسم اس کی چینج ہوتی جائے گی، تو یہ اس حساب سے پھر جوڑا بنتا جائے گا۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ کیا روٹین ہے، صبح جب اٹھتے ہیں آ کے ان کے ساتھ کس طرح ٹائم سپینڈ کرتے ہیں، کیا کیا کرتے ہیں، پھر جب رات کو واپس آتے ہیں اپنے گھر آ کے پھر کس طرح ان کے ساتھ کاروبار ٹائم سپینڈ کرتے ہیں؟ یہ اس طرح ہوتا ہے کہ جی صبح فجر کے بعد عموماً ان کے ساتھ 1 گھنٹہ سپینڈ کرتا ہوں، اس کو دیکھتا ہوں کوئی برڈ ایکٹیو ہے یا نہیں ہے، ان کی ساری ایکٹیویٹی ہم نے نوٹ کرنی ہوتی ہے، وہ ساری ایکٹیویٹی نوٹ کرتے ہیں، پھر رات کو آ کے دوبارہ پھر ان کی ایکٹیویٹی نوٹ کرتے ہیں۔ اس میں ہی ہم نے اسی ایکٹیویٹی نوٹ کرنے کے دوران ہی ہم نے ان کا دانہ پانی کر لینا ہوتا ہے، تو یہی سارا ان کا ہوتا ہے۔ فیڈ میں ان کا 15 قسم کا مختلف دانہ ہوتا ہے، جس میں جو ہے وہ بھنگ کے بیج ہوتے ہیں، جن میں سورہ مکھی کے بیج ہوتے ہیں، یہ چونا ہوتا ہے، یہ مختلف بیج ہوتے ہیں، 15 قسم کے بیج ہوتے ہیں، اس میں باجرہ بڑا ہی کم استعمال ہوتا ہے۔ یہ ڈیلی بیسس پہ ایک ہی بار ہم ان کی فیڈ ایک ہی ٹائم چینج کرتے ہیں، پھر اگلے دن دوبارہ چینج کرتے ہیں۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اس کا آگے جو آپ اس کو سیل کرتے ہیں، دوسروں سے خریدتے ہیں، پھر اس کو اپنے پاس رکھتے ہیں، آگے اس کو دوبارہ پرچیز کرتے ہیں، تو یہ سارے جو مراحل ہے یہ کتنا آسان ہوتا ہے یا مشکل ہوتا ہے؟ یہ آپ کو کہیں آنے جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے گھر بیٹھ کے اپنے موبائل پہ سوشل میڈیا کے تھرو ہی سیل پرچیز کرنی ہے۔ اگر آپ نے کوئی سیل کرنا ہے، اس کی اچھی سی پک آپ نے کھینچنی ہے، اس کو آپ نے سوشل میڈیا پہ ڈال دینا ہے، اچھی سی پک کھینچ کے سوشل میڈیا پہ ڈالیں گے، آپ کا برڈ اچھا کوالٹی اسٹینڈرڈ کے مطابق ہوگا تو 1 منٹ میں سیل ہو جائے گا۔ مجھے یہ بتائیں آج تک سب سے زیادہ مہنگا لو برڈ جو پیئر آپ نے کتنے کا سیل کیا ہوگا؟ آج تک میں نے جو سب سے مہنگا پیڑ سیل کیا ابھی تک، وہ میں نے تقریباً 2 لاکھ روپے کا ایک پیڑ بھی سیل کیا ہوگا۔ اب آپ کے پاس 5 لاکھ والا پیئر بھی ہے؟ جی، اس کو کب سیل کرنا ہے؟ اس کے بچے آئیں گے، اب انشاءاللہ وہ سیل ہوں گے۔ اگر کوئی پیئر بیمار ہوا ہو تو اس کو پھر میڈیسن کے لیے آپ کیسے اس کو ٹیکل کرتے ہیں؟ اس کی اس طرح ہے کہ ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے باقاعدہ، اور سرکاری ہاسپٹل بھی ہیں، وہاں پر بھی ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ وہاں لے کے جائیں، ان کا چیک اپ کروائیں، تو وہاں سے آپ کو وہ پورا چیک اپ کریں گے، ان کی دوائی بھی لکھ کے دیں گے، آپ کو سارا گائیڈ کریں گے کہ اس کو کس طرح آپ نے دوائی دینی ہے۔ جس طرح ایک انسان بیمار ہوتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو اس کو ڈاکٹر سارا اس کا نسخہ بنا کے دیتا ہے، تو اسی طرح ان کا بھی ہے۔ اچھا تو یہ کمرے کا ٹمپریچر ہے، اس کو کیسے مینیج کرتے ہیں؟ اسپیسیفک
کسی بھی ماحول میں ان کو رکھا جا سکتا ہے یا ان کے لیے کوئی ماحول کریٹ کرتے ہیں ان آپ؟ کے لیے مکمل وینٹیلیشن کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. ان کے لیے ان کا جو ٹیمپریچر ہے وہ گرمیوں میں 30 اور سردیوں میں 15 سے نیچے نہیں جانا چاہیے. گرمیوں میں 30 سے اوپر نہیں جانا چاہیے. اس کے لیے پراپر آپ کے پاس ایک اچھا وینٹیلیشن ایگزاسٹ لگا ہو اور ایک سائڈ سے کھڑکی آپ نے چھوڑی ہو اور مکمل وینٹیلیشن ہو تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. اچھا تو مجھے یہ بتائیں کہ ان کی وجہ سے گھر والے تو ڈسٹرب ہوتے ہوں گے, کہتے ہوں گے تم نے ایک اوپر ہر وقت شور رہتا ہے یا کمرہ سارا مختص کر لیا ہوا ہے؟ پہلے اسی طرح ہی تھا. جب پہلے طوطے رکھے تھے تو گھر والوں نے اسی طرح ہی بولا تھا کہ بڑے مہنگے رکھ لیے ہیں, یہ بیچو گے کہاں پہ, ہوگا کیسے. لیکن جب بکے ہیں, جب انکم آئی ہے تو اس کے بعد پھر وہ بھی سیٹسفائیڈ ہو گئے. نقصان تو ہر کاروبار میں ہوتا ہے. جو بھی آپ کاروبار کرتے ہیں اس کا نقصان آپ کو پہلے ذہن میں رکھنا چاہیے. لیکن یہ ایسا کاروبار ہے اس میں نقصان کم ہے, فائدہ زیادہ ہے. اس میں نقصان اس طرح کم ہے کہ آپ کو یہ ایک ٹائم میں 4 سے 5 بچے دے دیتا ہے. 4 سے 5 بچوں میں سے آپ کے 2 بچے ایکسپائر ہو بھی جائیں تو پھر بھی 3 پیچھے بچتے ہیں, تو وہ 3 ہی آپ کے سارے جوڑے کے پیسے پورے کر جاتے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ حافظ صاحب ان کی حفاظت کے لیے, ان کے ایس او پیز کے لیے یہ ساری چیزیں آپ نے کہاں سے سیکھی پھر؟ یہ جی آپ سوشل میڈیا پہ جائیں, یا ہر کوئی سکھانے کے لیے بیٹھا ہوا ہے. آپ کے ہر سوال کا جواب جو ہے وہ یوٹیوب پہ پڑا ہوا ہے. میں نے پراپر یوٹیوب سے آپ نے اس کی ٹریننگ لی پہلے, پالنے سے پہلے, ان کو خریدنے سے پہلے, پھر اس کے بعد سارا سیٹ اپ شروع کیا ہے؟ ہاں جی, اس پہ ایک گھوڑے نے کتاب بھی لکھی ہے لو برڈ کمپیڈیم کے نام سے. آپ وہ لیں, جو وہ کتاب انگلش میں کتاب ہے وہ پڑھ سکتا ہے تو وہ پڑھے. اگر نہیں پڑھ سکتا تو بڑے بریڈر موجود ہیں تو وہ آگے سیکھ سکتے ہیں. میرے سے اگر کوئی آگے سیکھنا چاہے وہ ٹائم نکالے, آگے سیکھے. اچھا مجھے بتائیں کہ اگر پھر کسی نیو پرسن نے اس کا آغاز کرنا ہو لو برڈس پالنے کا تو کتنی انویسٹمنٹ سے ممکن ہے یہ اپنی جیب کے حساب سے ہوتا ہے. یہ اس طرح کا کاروبار ہے کہ آپ اپنی جیب کے حساب سے اس کو لے کے چل سکتے ہیں. یعنی ایک 4000 کا جوڑا ہے, 4000 سے جوڑے سے لے کر 30 لاکھ روپے کے جوڑے تک لو برڈ موجود ہے. اب آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کتنی انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. تو جتنی آپ کی جیب اجازت دیتی ہے آپ وہاں سے شروع کریں. 1 سال کی پروڈکشن روکیں تو اس سے اگلے سال وہی پروڈکشن ڈبل ہو جاتی ہے, اور اس کی پھر جب انکم ہوگی آپ سیل کریں گے وہ بھی ڈبل ہوگی. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اس کو سیکھنے سکھانے میں آپ نے کوئی میڈل بھی لیا ہے, کوئی کمپٹیشن آپ کا ہوا تھا؟ جی, ACP ایک انڈسٹری ہے لو برڈ کی. اس نے انڈر BVA جو ہے ایک پاکستان لیول پہ شو کروایا تھا, مقابلہ ہوا تھا. پورے پاکستان سے لوگ اپنے برڈ لے کے آئے تھے. پورے پاکستان میں میری 3ری پوزیشن تھی. برونز سیریز کا میڈل ہے جو میں نے جیتا تھا. اچھا اگر کوئی نیو کمر آپ کا انٹرویو دیکھ رہا ہو اور یہ کاروبار سٹارٹ کرنا چاہتا ہو, لو برڈ پالنا چاہتا ہو, تو اس کو کیا پیغام کو دینا چاہیں گے آپ کہ کس طرح اپنا آغاز کرے, کن کن چیزوں سے آغاز میں اوائڈ کرے؟ میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ ہر بندہ لالچ میں نہ آئے اور صرف پیسے ہی کمانے کے لیے نہ آئے. سب سے بڑی بات ہے اگر آپ کو برڈ پالنے کا شوق نہیں ہے نا تو تھوڑی دیر بعد ڈسہارڈ ہو جاتا ہے بندہ. اس میں صبر ہے, آپ کو 1 سال یا 2 سال صبر کرنا پڑتا ہے. اب ایک بندہ ہے وہ 5 سال سے کاروبار کر رہا ہے, اب اس کا برڈ بک رہا ہے. آپ 1 سال میں کہیں کہ 1 ہی سال میں میرا بھی برڈ بکنا شروع ہو جائے, تو پہلے ہر کاروبار کا اصول ہے, پہلے مارکیٹ بنانی پڑتی ہے, اس پہ محنت کرنی پڑتی ہے, پھر آگے چلنا ہوتا ہے. دوسرا میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ لوگ سیکھتے نہیں ہیں, سیکھنے کی عادت ہی نہیں ہے. پہلے لوگ آئیں, اس کو سیکھیں, اور سیکھ کر جب شروع کریں گے تو پھر زیادہ فائدہ ہوگا.